الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. آمنت بالله صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے. مبارک ہیں وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بابرکت مہینہ میں جن کو اس مہینہ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. رمضان مبارک کا مہینہ اس میں عبادات کی توفیق کا مل جانا اور اس مہینہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا حاصل ہو جانا یہ ایک بہت بڑی نعمت اور بہت بڑا انعام ہے. اللہ پاک نے رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ ہمیں اس لیے عطا فرمایا ہے کہ ہم اپنے گناہوں کو بخشوانے والے بن جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس کو راضی کرنے والے بن جائیں. جیسا کہ پچھلے جمعہ مبارک میں میں نے عرض کیا تھا کہ اس مہینہ میں اللہ پاک بندوں کو بخشنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، راضی ہونے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. اب بدبختی ہے ہم لوگوں کی جو اس مہینے میں اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی بخشش نہیں مانگتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو عبادت کر کے راضی نہیں کرتے. اس لیے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے متعلق بددعا فرمائی ہے جن کی زندگی میں رمضان مبارک کا مہینہ آیا لیکن انہوں نے عبادات کر کے توبہ استغفار کر کے اپنے رب کو راضی نہ کیا. اللہ پاک کی ذات اقدس نے رمضان مبارک کا ہر لمحہ ہی بندے کے لیے قیمتی بنایا ہے، لیکن یہ آخری اشرا ہے جیسا کہ شروع ہو رہا ہے. اس میں تو اللہ پاک نے بندوں پر عنایات کی حد کر دی. رمضان مبارک کے مہینہ میں دو عمل زیادہ ہوتے ہیں، ایک روزہ اور دوسرا تراویح. ان دونوں پر اللہ پاک نے گناہوں کی
معافی کا اعلان کیا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جس بندے نے ایمان کی حالت میں حساب و کتاب کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ پاک کا حکم سمجھتے ہوئے اسے رکھے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے ساتھ گناہوں کو معاف کر دے۔ تراویح کے بارے میں بھی ایسا ہی ارشاد ہے من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس بندے نے رمضان مبارک کے مہینے میں رات کو قیام کیا، تراویح ادا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بھی ساتھ کا گناہ معاف فرما دے گا۔ تو رمضان کا ہر لمحہ ہی بندے کے لیے بڑا قیمتی ہے اور یہ نیکیاں کمانے کا سیزن ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو لینے کا، اس کے خزانوں کو حاصل کرنے کا ایک بہت بڑا پھاٹک ہے۔ لیکن جو آخری اشرا ہے اس میں اللہ تبارک تعالیٰ بندوں پر وسیع عنایات فرماتے ہیں۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رمضان مبارک کا پہلا عشرہ بندوں کے لیے رحمت ہے، دوسرا مغفرت ہے، تیسرا جہنم سے آزادی ہے۔ اللہ پاک بے شمار لوگوں کہ جن پر اپنے گناہوں کی وجہ سے دوزخ واجب ہو چکی گناہوں سے آزاد فرماتے ہیں۔ اور کسی بھی اعلیٰ اور اہمیت والے کام کے جو آخری لمحات ہوتے ہیں یہ یقیناً بڑے ہی قیمتی ہوتے ہیں۔ رمضان مبارک کا ہر لمحہ ہی قیمتی ہے، لیکن اس کے جو آخری لمحات ہیں وہ نہایت قیمتی ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کا مہینہ آتا تو پہلے سے کئی زیادہ عبادات کا اہتمام فرماتے۔ عام دنوں میں آپ کی یہ حالت تھی کہ کثرت عبادت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک سوکھ جاتے تھے، ورم ہو جاتے۔ لیکن رمضان مبارک میں ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قول مبارک کثرت اور پہلے سے کئی زیادہ اپنے آپ کو جگاتے، اور آخری اشرا آتا پھر تو نہ صرف یہ کہ خود رات کو جاگتے بلکہ اہتمام کے ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے۔ اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کہ رمضان کے آخری عشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ کہ خود کثرت سے عبادات کا اہتمام فرما رہے ہیں بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی عبادات کا اہتمام کرنے کی نہ صرف تلقین کر رہے ہیں بلکہ ان کو اہتمام کے ساتھ خود رات کا قیام کرواتے ہیں۔ تو اس سے آخری عشرے کی اہمیت سمجھ آتی ہے کہ رمضان مبارک کے آخری عشرے کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اس وجہ سے کہ رمضان کے آخری عشرے کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے آخری عشرے میں مزید عبادات کروانے کے لیے دو نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ رمضان کے عام دنوں میں دو نعمتیں میسر ہیں، وہ آخری عشرے میں بھی ہیں، پہلے دو عشروں میں بھی ہیں، روزے والی تراویح والی۔ آخری عشرے میں دو نعمتیں اور ہیں، ایک نعمت ہے اعتکاف والی اور دوسری نعمت ہے لیلۃ القدر والی۔
اللہ پاک نے اس مہینہ میں آخری عشر کے اندر اپنے بندوں کو بخشنے کے لیے، ان کے درجات کی بلندی کے لیے لیلۃ القدر جیسی عظیم رات رکھتی ہے، اور اس عظیم رات کے اندر جو عبادات کا ثواب ہے وہ رمضان کی باقی 2 اشہر سے کئی زیادہ بڑھا دیا۔ اور غرض یہ ہے کہ بندے کسی نہ کسی طریقے سے عبادت کر کے، رمضان کی قدر کر کے اپنے گناہوں کو بخشوانے لگے۔ وہ رات جو اللہ پاک نے رمضان کے آخری عشرے میں رکھی ہے، اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، اس کو شب قدر بھی کہتے ہیں۔ قدر کا معنی ہوتا ہے عزت، لیلۃ القدر کا معنی عزت والی رات، قدر کا معنی بزرگی بھی ہے، لیلۃ القدر کا معنی بزرگی والی رات، قدر کا معنی عظمت بھی ہے، اس کا معنی ہے کہ عظمت والی رات۔ عظمت والی رات اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ایک عبادت میں، اس ایک رات میں عبادت کا ثواب 1000 مہینے سے بڑھا دیا، تقریباً کہہ رہے 48 سال سے زیادہ کا ثواب ہے۔ آپ دیکھیں اللہ پاک کی ذات نے اس ایک رات کے اندر جو اتنا بڑا اجر کا ذخیرہ رکھ دیا، وہ اسی لیے ہے اگر کسی بندے سے رمضان مبارک کے پہلے 2 اشہر میں عبادات میں کوتاہی ہو گئی ہے اور اس میں شان عبادت نہیں کر سکا اور اپنے گناہوں کی بخشش کا سامان شان حاصل نہیں کر سکا، تو وہ رمضان مبارک کے اس آخری عشرے کے اندر اس رات میں عبادت کر کے اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا کو حاصل کر لے۔ تو اللہ پاک نے اس آخری عشرے کے اندر اپنی رضا کو حاصل کرنا، مغفرت کو حاصل کرنا مزید آسان بنا دیا ہے۔ اور اس امت کی یہ خصوصیت ہے، جہاں اور بہت ساری خصوصیات ہیں، تو ایک خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے تھوڑے وقت میں برکت ڈال دی ہے۔ پہلی قوموں کی عمریں بہت زیادہ ہوا کرتی تھی اور وہ زیادہ عمر کی وجہ سے زیادہ عبادت کر کے رب تعالیٰ کو زیادہ راضی کر لیتے تھے، لیکن امت محمد کی علیہ السلام کی عمر اللہ پاک نے کم رکھی ہے، 60-70 سال کے درمیان اوسطاً۔ پہلی قوموں کی عمریں 1000 سال 1500 سال اس سے زیادہ ہوتی تھی، لیکن اس کی عمر بہت تھوڑی ہے۔ اللہ پاک نے تھوڑے وقت کے اندر ان کو زیادہ اجر عطا کرنے کے لیے ان کی عمر میں برکت ڈال دی ہے۔ یہ تھوڑے وقت کے اندر عبادت کم کریں گے، لیکن ان کو اجر اور ثواب زیادہ لگ جائے گا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک سورت اسی رات کی عظمت کو سمجھانے کے لیے نازل فرمائی ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں جو سورت لیلۃ القدر شب قدر کی عظمت کو سمجھانے کے لیے نازل فرمائی، اس سورت کو سورہ قدر کہتے ہیں۔ اللہ پاک نے اس سورت کو ہے مختصر بڑے شاندار الفاظ سے شروع فرمایا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ
قرآن کریم عظمت والی کتاب، عظمت والا کلام ہے۔ اللہ پاک نے اس کلام کو اتارنے کے لیے رمضان کا انتخاب فرمایا جو مہینوں کا سردار ہے، اور مہینوں میں سے بھی رمضان میں سے بھی ایسی رات کا انتخاب کیا تمام راتوں کے سردار ہے لیلۃ القدر۔ سب سے پہلے وہی رمضان کے مہینے میں اور لیلۃ القدر میں ہوتی ہے۔ اس لیے مسیح نے فرمایا قرآن کریم اس کے نزول کی ابتدا ایک تو شب قدر میں ہوئی، اور دوسرا بیان کا وقت سارے کا سارا قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اکٹھا شب قدر میں نازل ہوا۔ اب اللہ فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن پاک کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے۔ جب یہ بات ارشاد فرمائی تو چونکہ لیلۃ القدر کی عظمت اور اس کی شان کے متعلق پہلے زیادہ وضاحت موجود نہیں تھی، اس لیے اللہ پاک نے خود اس کی عظمت پر سوال اٹھایا، مَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تمہیں پتہ بھی ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، تمہیں پتہ بھی ہے۔ یعنی قرآن کریم کا نزول لیلۃ القدر میں ہوا، اب لیلۃ القدر کی عظمت سامنے ہوگی تو پھر قرآن کی عظمت سامنے آئے گی۔ تو بتایا اور کہ پوچھا کہ تمہیں پتہ بھی ہے، سوال اٹھایا کہ لیلۃ القدر کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے۔ پہلے سوال اٹھایا، جب سوال اٹھایا اس سے مخاطب کا ذہن ایک مرتبہ جو ہے وہ ہلچل میں مبتلا ہوا، اس کے ذہن کو جنبش ہوئی کہ بھائی واقعی لیلۃ القدر کی عظمت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود بتایا، کیونکہ بندہ اپنے عقل سے اس کی عظمت کو معلوم نہیں کر سکتا تھا، اس لیے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ جو لیلۃ القدر ہے یہ 1000 مہینے سے افضل ہے۔ یعنی ایک رات اس میں عبادت کرنا یا 1000 مہینے سے افضل ہے۔ پہلے خود سوال اٹھا کر لوگوں کو متوجہ کیا اس قسم کی طرف، پھر اس کی عظمت بتا دی کہ جس کا دورانیہ وہ 48 سال قریب بنتا ہے، تو فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ اس کی عظمت ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس رات میں اپنے بندوں پر چھم چھم برستی ہیں، اور رحمتوں کو لے کر آنے والے اللہ پاک کی طرف سے فرشتے ہیں، فرشتوں کے سردار جن کا روح کا حضرت جبرائیل ہے۔ میں کہ یہ فرشتے وہ ہیں جو اللہ پاک کی طرف سے اس رات میں رحمت برکت اور سلامتی لے کر آتے ہیں، اور یہ سلسلہ حتی مطلع الفجر ساری رات چلتا ہے، ساری رات اللہ پاک کی رحمتیں برستی ہیں یہاں تک کہ فجر طلوع ہوتی ہے، کیونکہ رات کا دورانیہ سورج کے غروب ہونے کے بعد سے لے کر صبح سابق تک رہتا ہے، فجر کے طلوع ہونے تک رہتا ہے۔ اس کے مطابق اس رات کا دورانیہ بھی یہی ہے، اس ساری رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمت نازل کرتے ہیں۔ اور مفسرین نے اس صورت کے نازل ہونے کا سبب بھی ذکر کیا ہے، اس کو شان نزول کہتے ہیں، کہ آپ کے پاس حضرات آئے اور انہوں نے آ کر عرض کیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سے پہلی قومیں گزری ہیں، پہلی امتیں گزری ہیں، ان کی عمریں بہت لمبی تھی، اور زیادہ عمر کی وجہ سے انہوں نے زیادہ عبادات کر کے اپنے رب کو زیادہ راضی کر لیا، ان کے نامہ اعمال میں زیادہ نیکیاں جمع ہو گئی، اور اس کی وجہ سے ان کے درجات زیادہ بلند ہو گئے، اللہ پاک کا قرب ان کو زیادہ حاصل ہو گیا۔ ہماری تو عمریں بڑی تھوڑی ہیں، تو پھر وہ اجر اور وہ ثواب جو پہلی باتیں حاصل کر لے کر گئیں، وہ اجر اور
وہ ثواب ہم تو حاصل نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہماری عمر تھوڑی ہے۔ جب عمر تھوڑی ہے تو تھوڑی عمر میں تھوڑی عبادت ہی کر سکیں گے، زیادہ عبادت تو نہیں کر سکتے۔ تو یہ پریشانی جب مسلمانوں کو لاحق ہوئی اور انہوں نے آ کر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری عمر تھوڑی ہے اور ہم تھوڑی عمر میں تھوڑی عبادت ہی کر سکتے ہیں، جبکہ پہلی قوموں کی عمریں بہت لمبی تھی، انہوں نے زیادہ عبادت کر کے زیادہ ثواب حاصل کر لیا اور اپنے رب کی زیادہ رضا حاصل کر لی۔ اب اس مسئلے کا کیا حل ہے؟ یہ پریشانی صحابہ کرام نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی۔ صحابہ کرام یہ انسانیت کے محسن ہیں، انہوں نے جو بات ان کے دل میں کھٹکتی، سمجھ میں نہ آتی، تو فوراً حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر پوری امت مسلموں پر احسان کیا۔ اب یہ بات صحابہ کرام کے جی میں آئی تھی کہ بھئی اب ہم زیادہ اجر اور زیادہ ثواب کیسے حاصل کریں؟ تو جواب مل گیا۔ اب جواب ملا، جواب بڑا شاندار ملا۔ اللہ پاک کی طرف سے امت مسلمہ کی ایسی حوصلہ افزائی ہو گئی کہ اب یہ بات ذہن میں آتی نہیں کہ ہماری عمر لمبی ہوتی اور ہم اس لمبی عمر میں زیادہ عبادت کرتے۔ اب یہ شکوہ دور ہو گیا، یہ قرض دور ہو گیا۔ اللہ پاک نے فرما دیا کہ دیکھو تمہاری عمر اگرچہ لمبی نہیں ہے، تمہاری عمر تھوڑی ہے پہلی قوموں کی بنسبت، پہلی امتوں کی بنسبت، لیکن اللہ پاک نے امت محمدیہ کی تھوڑی عمر کے اندر بھی ان کی عبادت کا ثواب بڑھا دیا ہے۔ جب عبادت کا ثواب بڑھ گیا، اب ان حالات کو حوصلہ مل گیا صحابہ کرام کو، ان کے واسطے پوری امت کو، اچھا اب جب تھوڑی عمر میں بھی اللہ پاک نے ثواب بڑھا دیا ہے، اب تو کیا مزے، ہمیں کیسے پوری ہماری عمر کم ہے۔ تو اللہ پاک نے یہ لیلۃ القدر عطا فرمائی، اس ایک رات میں عبادت کرو، فرمایا کہ ایک رات میں عبادت کا ثواب ایسے جو کہ 1000 مہینے سے زیادہ، 48 سال سے زیادہ ثواب ایک رات میں جاگنے کا۔ تو یہ اللہ پاک کی طرف سے عنایت ہے، اللہ پاک کی طرف سے رحمت ہے۔ رمضان مبارک میں اللہ پاک نے ویسے ہی بڑا بہترین پیکج بندے کو دیا ہے۔ جو رمضان شروع ہوتا ہے تو اللہ پاک نے اعلان کر دیا کہ بھئی فرض ادا کرو، تو ایک فرض ادا کرو تو 70 فرضوں کا ثواب ہے، نفل ادا کرو فرضوں کے برابر ثواب ہے۔ پہلے ہی بڑا اجر بڑھا دیا تھا، لیکن آخری عشرے کے اندر اللہ پاک چاہتے ہیں کہ بندے اپنے رب کی مزید عبادت کریں اور مزید اپنے گناہوں کی معافی چاہ لیں، تو اللہ پاک نے آخری عشرے میں ثواب اور بڑھایا اور ایک رات ایسی رکھ دی کہ جس ایک رات کے اندر عبادت کرنے کا ثواب 48 سال سے زیادہ۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی عنایت ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں رمضان کا مہینہ عطا فرمایا، اور اللہ پاک کی ذات اقدس نے رمضان مبارک کے مہینے کے اندر ہمیں یہ تاک راتیں دیکھنے میں نصیب فرمائی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتا دیا کہ بھئی یہ لیلۃ القدر کب ملے گی۔ عشرہ کا معنی ویسے تو 10 ہوتا ہے، لیکن رمضان کا مہینہ کبھی 29 کا ہوتا ہے، کبھی 30 کا ہوتا ہے، لہذا روزے 29 ہوں تو وہ 20 کے بعد سے لے کر 9 دن یا 10 ہوں وہ عشرہ ہی کرائے گا۔ تو فرمایا کہ جو لیلۃ القدر ہے یہ آخری عشرے کے اندر ہے۔ 21 کی تعین فرما دی۔ جب تک اس کی تعین نہیں ہوئی تھی، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان مبارک کا پورا مہینہ اعتکاف کیا تھا کہ پتہ چل جائے لیلۃ القدر کب ہے۔ لیلۃ القدر کو معلوم کرنے کے لیے پورا مہینہ اعتکاف کیا، لیکن جب نظریہ وہی آپ کو بتا دیا گیا کہ لیلۃ القدر آخری عشرے میں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کے اندر اعتکاف۔ یہ جو اعتکاف ہے یہ اصل میں ہے ہی اس لیے کہ بندہ
لیلۃ القدر کو تلاش کر کے اس کو پا کے اس میں عبادت کرنے والا بننا۔ اعتکاف کے مقاصد میں سب سے بڑا مقصد لیلۃ القدر کو پانا اور اس میں عبادت کرنا۔ بڑی معلومی کی بات ہے اگر ایک بندے کو اللہ پاک اعتکاف میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما دے، وہ مسجد میں رہتے ہوئے اعتکاف کیے ہوئے بھی لیلۃ القدر کے اندر رمضان کی تاک راتوں کے اندر عبادت نہ کرے، بڑی معلومی کی بات۔ ورنہ اعتکاف کا بڑا مقصد کیا ہے؟ لیلۃ القدر کو پانا اور اس میں عبادت اور ثواب حاصل کرنا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رمضان مبارک کا آخری عشرہ ہے، اس میں عبادت کا ثواب بڑھا دیا۔ اس لیے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کے آخری عشرہ میں پھر اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور پھر آپ نے اپنی امت کو بتایا کہ رمضان مبارک کے آخری عشرہ کی تاک راتوں میں اس کو تلاش کیا کرو۔ تاک راتوں میں لیلۃ القدر ہر سال ہر مرتبہ آتی ہے، لیکن ایک رات کو نہیں ہوتی۔ ہمارے یہاں عموماً ایسا ہے کہ 27ویں رات کو بہت جاگتے ہیں، 21ویں رات کو جاگتے ہیں، 23ویں رات کو جاگنے کا زیادہ اہتمام نہیں کرتے، 25ویں رات کو جاگنے کا اہتمام نہیں کرتے، 29ویں رات کو جاگنے کا اہتمام نہیں کرتے، 27ویں کو جاگتے ہیں۔ 27ویں کو بھی جاگنا چاہیے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک رات کا انتخاب نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے فرمایا کہ تم لیلۃ القدر کو رمضان کے مہینے میں تاک راتوں کے اندر تلاش کرو، یعنی کسی بھی تاک رات کے اندر لیلۃ القدر ہو سکتی ہے۔ 21ویں رات کو بھی، 23ویں رات کو بھی، 25ویں رات کو بھی، 27 کو بھی، 29 کو بھی۔ اب ایک رات متعین کیوں نہ فرمائی؟ دل میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک رات کیوں نہ متعین کر دی گئی؟ مقصد کیا ہے شب قدر کا؟ مقصد یہ تھا کہ بندہ زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے والا بن جائے۔ اب اگر ایک رات متعین کر دی جاتی، بس اللہ پاک کی طرف سے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرمائے تھے کہ بھئی ہر سال لیلۃ القدر صرف 27 کو ہونی ہے، یا صرف 25 کو ہونی ہے، یا صرف 29 رات کو ہونی ہے، تو لوگ باقی راتوں کے اندر نہ جاگتے اور عبادت کا اہتمام نہ کرتے۔ حالانکہ مقصد یہ ہے کہ بندہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والا بن جائے، اور اس کے لیے جائز لالچ بھی دے دیا کہ ایک رات جاگو گے ثواب میں 48 سال کا ملے گا۔ تو اب ایک رات متعین کیوں نہیں فرمائی؟ تاکہ بندہ صرف ایک رات کے اندر عبادت نہ کرے، بلکہ رمضان مبارک کے آخری عشرہ میں تاک راتوں میں تقریباً تمام راتوں کے اندر جاگنے کا اہتمام کرے، عبادت کا اہتمام کرے۔ وہ اس کے ذہن میں ہو گیا آج 21ویں رات ہے، ہو سکتا ہے آج شب قدر ہو، لہٰذا جا کر عبادت کرتے ہیں۔ 23ویں رات آئی کہ جی میں بھی ہو سکتا ہے بھائی شب قدر اس رات ہو، لہٰذا جاگنا چاہیے۔ 25ویں رات آئی، دل میں آیا بھی ہو سکتا ہے شب قدر اس رات ہو، لہٰذا جاگنے کا اہتمام کرے گا۔ اب 27ویں آئی، دل میں آیا کہ ہو سکتا ہے کہ شب قدر اس رات ہو، لہٰذا جاگنے کا اہتمام کرے گا۔ 29ویں رات آئی، اب جی میں آیا بھی ہو سکتا ہے کہ شب قدر اس رات ہو، لہٰذا اس رات میں جاگنے کا اہتمام کرے گا۔ تو ایک رات متعین اس لیے نہیں فرمائی کہ بندے ایک رات پر بھروسہ کر کے صرف اسی ایک رات میں عبادت نہ کرے، بلکہ مختلف راتوں میں جا کر اللہ پاک کی ذاتی تذکیر رضا حاصل کرنے والے بن جائیں۔ تو اب ہمیں چاہیے ساری راتوں میں ہی جاگیں، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں، ساری رات میں جاگ لیں۔ عموماً ایسا ہوتا ہے، دوست یہ بات پوچھتے ہیں کہ لیلۃ القدر یہ رات میں اس میں جاگنے کا سوال بہت ہے، لیکن ہم تو کام کاج والے بندے ہیں، تو ہم ساری رات پورا آخری عشرہ نہیں جاگ سکتے۔ اب ہم کیا کریں؟ ساری رات نہیں جاگ سکتے تو کچھ جاگیں،
ساری رات جاگنا ضروری نہیں ہے. جس کو ساری رات جاگنا نصیب ہو تو ماشاءاللہ. جو ساری رات نہیں جاگ سکتا تو وہ جتنی دیر جاگ سکتا ہے اتنی دیر جاگ لے. دیکھیں کہ میں کہا کرتا ہوں عام دنوں میں تہجد پڑھنا مشکل ہوتی ہے، اس لیے کہ بندے کی بسا اوقات آنکھ نہیں کھلتی ہے، دیر سے سویا ہے تو جاگنے کو جی نہیں چاہتا. رمضان مبارک کے مہینے میں تو تہجد کا ثواب مفت ملنے والی بات ہے، اس لیے کہ سحری کے لیے سارے اٹھتے ہیں. جب ساری سحری کے لیے سارے اٹھتے ہیں رکھنے کے لیے اب اٹھ رہے ہیں آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جاؤ، آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ گئے اب روزہ بھی رکھ لو تہجد بھی پڑھ لو. تو اگر آپ ساری رات نہیں جاگ سکتے شب قدر کے اندر تو آپ رات کے آخری حصے میں سحری کے لیے اٹھے ہیں اسے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں، اہتمام کریں، تہجد پڑھ لیں، دعائیں کر لیں، چلو پھر جاگ لیں. رات میں ساری رات ہی یہ شب قدر ہے اور ساری رات ہی یہ عظمت والی ہے. لیکن اس رات کے آخری لمحات ہیں، اس رات کے رات کے جو آخری لمحات ہیں یعنی سحری کا جو آخری فجر کی اذان سے پہلے کے جو آخری 2 گھنٹے کہہ لیں یہ بڑی اہم ہے. تو لہذا جو بندہ ساری رات نہیں جاگ سکتا تو وہ اس آخری رات کے 2 گھنٹے میں جاگے. اس کے لیے اگر یہ مشکل ہو کہ بھئی وہ سحری کے لیے تو اٹھ سکتا ہے لیکن زیادہ دیر نہیں اٹھ سکتا تو پھر وہ رات کے ابتدائی حصے میں جاگے. رات کے ابتدائی حصے میں سوارے جاگے تو کوئی بھی سویا. ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ بھئی لیلۃ القدر کا ثواب اس وقت ملے گا جس وقت ہم یعنی تراویح کے بعد کچھ جاگیں. حالانکہ ایسا نہیں. اسلامی تاریخ میں رات سورج کے غروب ہونے کے فوراً بعد شروع ہو جاتی ہے. جو بھی روزہ افطار ہوا سورج غروب ہوا مغرب کی اذان ہوئی رات شروع ہو گئی. جب مؤذن کہا اللہ اکبر ہاں جی مغرب کی اذان کے لیے یا کہا روزے دارو روزہ کھول لو اب رات شروع ہو گئی. وہ جو لیلۃ القدر میں جاگنے کا ثواب شروع ہو گیا. لہذا آپ افطاری کر کے مغرب کے سے لے کر عشاء تک کا جو وقت سارے لوگ جاگے ہوتے ہیں اس وقت میں تنہائی اختیار کر کے مسجد میں آ جائیں یا گھر میں ہاں جی جہاں بھی چاہے تو وہاں آ کے آپ عبادات میں اپنے آپ کو وقف کر لیں، نوافل پڑھ لیں، قرآن پاک کی تلاوت کر لیں، درود شریف پڑھ لیں اور ذکر اذکار کر لیں جو بھی نیک ہم کر سکتے ہیں. اگر آپ رات کے آخری حصے میں نہیں جاگ سکتے تو آپ رات کے ابتدائی حصے میں جاگ سکتے ہیں اور رات کے ابتدائی حصے میں مغرب کے بعد سے لے کر عشاء تک کا جو وقت ہے یہ وقت بھی لیلۃ القدر ہے. اس میں بھی وہی ثواب ہے جو باقی رات کے حصے میں جاگنے کا ہے. ہاں یہ ہے کہ آخری حصے میں ثواب مزید بڑھ جاتا ہے اس لیے کہ عام راتوں بھی رات کا آخری حصہ قبولیت والا ہوتا ہے. اس میں اللہ پاک کی رحمت خاص متوجہ ہوتی ہے. اللہ پاک انعام فرماتے ہیں کہ ہاں بھائی کوئی ہے بندہ جو گناہوں سے معافی چاہنے والا کہ اس کو بخشوں، یہ ہے بندہ مغفرت چاہنے والا کہ اس کو بخشوں، ہاں جی یہ ہے مانگنے والا کہ اس کو عطا کروں. یہ عام دنوں میں رات کے آخری حصے بھی نام ہوتے ہیں لیکن رمضان میں خاص طور پر ایسا معاملہ ہے. اگر یہ بندہ لیلۃ القدر میں ساری رات نہیں جاگ سکتا تو ٹھیک ہے وہ رات کے کچھ حصے میں جاگ لے، جتنی دیر جاگ سکتا ہے اتنی دیر جاگ. بعض دوست یہ پوچھا کرتے ہیں کہ لیلۃ القدر کے اندر اگر ہم جاگ لیں تو ہم کیا عبادت کریں. بہت سارے لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ رات جا کر کرنا کیا ہے. اتنا مسئلہ ہم نے سنا ہوا ہے کہ بھئی لیلۃ القدر جاگنا ہے، اب جا کر کرنا کیا ہے کوئی نہیں پتا. تو یہ نوجوان گھروں سے نکل آتے ہیں، امیاں بھی ابو بھی کہتے ہیں منڈا آج رات جا کر کے ہم سیتے، لیکن پتہ یہ لگتا کہ ساری رات محلے کے منڈے لڑتا رہا. ہاں جی ساری رات جو ہے وہ محلے کے جو ہے نا وہ دروازے بجاتا رہا، گھنٹیاں بجاتا رہا، برف توڑتا رہا اور پتہ نہیں کیا کچھ کرتا رہا. صبح کو جو ہے نا خبر ملی ہاں جی فلاں کے گھر سے جو ہے نا وہ آ گیا، شکایت آ گئی فلاں گھر سے آ کے ٹوٹے موٹے ساری رات سارے سونے. رات جاگنے کا یہ مطلب نہیں کہ بھائی رات جاگنا ہے اور کچھ بھی کرنا نہیں. رات جاگنا ہے رات جا کر نیک کام کرنے ہیں. تو یہ مسئلہ اگر سنا ہے کہ رات جاگنا چاہیے تو یہ بھی سننا ضروری ہے کہ رات جا کر کرنا کیا چاہیے. رات جا کر عبادات کرنے جو بھی آپ کر سکتے ہیں
آپ نوافل پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، آپ تلاوت کر سکتے ہیں کریں، آپ ذکر اذکار کر سکتے ہیں آپ کریں، آپ درود شریف پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، اور آپ اپنی کوئی قضا نمازیں رہ گئی ہیں جو آپ کے ذمہ ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، بڑا اہم کام ہے۔ نمازیں رہ گئی ہیں ان کو ادا کرنا فرض ہے، اور فرض کو ادا کرنا قرض ہوتا ہے، جو آپ کے ذمہ قرض ہے آپ کو ادا کر لیں، ہاں جی، اور کچھ نہیں، صلاۃ التسبیح پڑھ لیں، صلاۃ التسبیح پڑھ لیں۔ بعض لوگ جو ہیں صلاۃ التسبیح کے متعلق جو ہے وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ صلاۃ التسبیح کوئی اجتماعی عمل ہے، یہ اجتماعی عمل نہیں ہے، اس کی جماعت بنانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ انفرادی عمل ہے، اور صلاۃ التسبیح اکیلے پڑھنی چاہیے، نفل نماز ہے، اور نفل نماز کی جماعت نہیں ہوتی، نفل نماز اکیلے پڑھ جاتی ہے، لہذا صلاۃ التسبیح پڑھ لیں تو یہ بہترین موقع ہے اس کے پڑھنے کا، اور اس کا اجر اور ثواب بہت زیادہ ہے۔ شاید اگلے دنوں میں اس کو تفصیل بیان کروں۔ خیر، میں عرض کر رہا تھا کہ رمضان مبارک کا جو آخری عشرہ ہے اس کی اہمیت، اس کی قدر بہت زیادہ ہے۔ اللہ پاک نے اگر ہمیں اتنی مہلت عطا کی ہے، زندگی میں ایک مرتبہ بھی رمضان کا مہینہ دیکھ لیا تو، اور 2 عشرے گزر گئے، آخری عشرے کو ضائع نہ کریں، اس کی کسی نہ کسی طریقے سے قدر کرنے والے بن جائیں، اس میں زیادہ سے زیادہ عبادات